ہر کسی نے بچپن ہی سے جنت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنی خوبصورت ہے کہ ہم امیجنیشن بھی اس کی نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ زمین پر بھی جنت بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ 100% یعنی 100% ناکام ہوئی۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ وہ والی جنت آسائش و آرام کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ جنت معاذ اللہ پاک سے مقابلے میں بنائی گئی تھی، جسے اللہ پاک نے عبرت کا مقام بنا دیا۔ یہ جنت خطہ عرب میں ارم نامی علاقے میں 40 میل لمبی زمین پر بنائی گئی تھی، اور اس جنت کو بنانے والے شخص کا نام شداد تھا۔ اس کا مکمل نام شداد بن عاد تھا، اور یہ قوم عاد سے بلونگ کرتا تھا۔ شداد کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام شدید تھا۔ یہ دونوں بھائی بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپنا پایہ تخت یعنی اپنی حکومت کا کیپٹل ملک شام کو بنایا ہوا تھا، اور یہ دونوں مل کر بادشاہت کیا کرتے تھے۔ شدید تقریباً 700 سال تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد پوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا، اور اس نے اپنی سیاست، اپنی پالیٹکس سے پوری دنیا کے بادشاہوں کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور اس طرح تقریباً پوری دنیا پر شداد کا حکم چلنے لگا۔ شداد دن رات اپنی حکومت میں مصروف رہتا، اور اسے اپنے اور اپنے عوام کے دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اور یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس قوم کی طرف اپنے نبی کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے قوم عاد اور شداد کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن شداد ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم اللہ پاک پر ایمان لے آؤ، اور جو دین میں لایا ہوں اسے قبول کر لو۔ شداد چونکہ ایک بادشاہ تھا اور دنیا دار شخص تھا، لہٰذا اس نے ایمان کی دعوت کو بھی دنیاوی فائدے کی نظر سے دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں گا اور اللہ پاک پر ایمان لے آؤں گا تو مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ پاک آخرت میں تجھے جنت عطا فرمائے گا اور تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور تو کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ شداد نے جب یہ بات سنی تو اس نے بڑی لاپرواہی اور بڑی بے باکی سے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے خدا کی جنت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، اور میرے پاس بہت مال و دولت بھی ہے، میں اپنے لیے دنیا میں ہی ویسی جنت بنا لوں گا، اور میں پوری زندگی عیش و عشرت کروں گا۔ اب جاؤ، مجھے تمہارے خدا کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یوں اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا، اور اپنی جنت بنانے کا پلان اس نے فوراً اسٹارٹ کر دیا۔ شداد نے جنت بنانے کے سب سے پہلے مرحلے میں پوری دنیا کے بادشاہوں اور وزیروں کے پاس ایک میسج بھیجا کہ تمہاری حکومت میں جو سب سے اچھی اور خوبصورت جگہیں ہیں مجھے ان کی ڈیٹیلز فوراً بھیجو، کیونکہ میں وہاں جنت بنانا چاہتا ہوں۔ زمینوں کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد اس نے خطہ عرب میں ارم نامی 40 میل لمبی زمین کا انتخاب کیا۔ دوسرے مرحلے یعنی سیکنڈ سٹیج میں شداد نے اپنے قاصدوں کو پورے ملک میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جہاں سے جتنا بھی سونا چاندی ملے وہ لے آؤ۔ شداد کے قاصدوں نے پورے ملک کا سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات لا کر اس زمین پر جمع کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بھیجے ہوئے لوگوں نے عوام کا بھی سارا سونا چاندی چھین لیا، یہاں تک کہ ایک بوڑھی اور غریب عورت جس کی بیٹی کے پاس صرف سونے کا ایک سکہ تھا وہ بھی اس سے چھین لیا۔ بوڑھی عورت نے بڑی منت سماجت کی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس طرح انہوں نے ظلم و ستم کے ذریعے اپنی ہی عوام کا سارا پیسہ چھین لیا۔ اب آیا تیسرا اسٹیپ، جس میں شداد نے یہ حکم دیا کہ پوری دنیا سے 3000 بیسٹ انجینئر ہائر کیے جائیں، اور ایک انجینئر کے انڈر 100 ورکرز ہونے چاہیے تاکہ میری جنت اچھی سے اچھی اور جلدی سے جلدی بن جائے۔ اب سارا سونا چاندی بھی ایک جگہ جمع ہو گیا تھا، سارے انجینئرز بھی آ گئے تھے۔ اب صرف چوتھا اور آخری اسٹیپ تھا، وہ تھا جنت کی تعمیر کا مرحلہ۔ اب شداد نے اپنی نگرانی میں اپنی جنت بنوانا شروع کی۔ سب سے پہلے 40 گز تک زمین کھودی گئی، پھر شداد کی جنت کی بنیاد سنگ مرمر سے رکھی گئی۔ اس کے بعد ساری دیواریں کمپلیٹلی سونے اور چاندی سے بنائی گئی، پھر چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائی گئی۔ اور شداد کی جنت کی اگر مزید بات کی جائے تو وہاں کے درخت بھی سونے اور چاندی کے تھے، اور ان درختوں کی پتیاں زمرد سب سے جڑی تھیں، اور اس کی ڈالیاں سرخ یاقوت کی تھیں، اور اس پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے فروٹ لگائے گئے تھے، اور اس کی
जन्नत में मिट्टी का नामो निशान तक न था, बल्कि वहाँ मिट्टी के बजाय ज़ाफ़रान, मुश्क और अंबर ज़मीन पर फैली हुई थी, और पत्थरों के बजाय जगह जगह मोती बिखरे हुए थे, और पानी की नहरों के बजाय वहाँ शराब की नहरें जारी थीं। और उसने अपनी जन्नत के एंट्रेंस पर भी एक खुसूसी इंतज़ाम किया था। शद्दाद ने अपनी जन्नत के दरवाजे पर 4 मैदान बनाए थे, और उसमें हर तरह के फलदार दरख्त लगाए थे, और हर मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने की और चांदी की बिछाई गई थी, और कुर्सियों के सामने दस्तरखान था जिस पर एनी टाइम हर किस्म की डिशेस मौजूद होती थी। और ये भी कहा गया है कि इसकी जन्नत में सिवाय सोने और चांदी के 40,000 चराग थे, जिनसे इस जन्नत को रोशन किया जाता था। आपको तो शायद लग रहा हो कि शायद ये बहुत आलीशान जन्नत है और इंसान भी जन्नत बना सकता है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, तो शायद आज का इंसान भी जन्नत बना सके, या शद्दाद से भी अच्छी जन्नत बना सके। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जन्नत बना सकता है, क्योंकि जन्नत इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान इसको बनाना तो दूर की बात है, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अब मतलब उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अगर आप शद्दाद की जन्नत पर थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जन्नत की कोई हैसियत नहीं थी। कहाँ अल्लाह पाक के वो जुल्म व सितम से पाक जन्नत, और कहाँ शद्दाद की ये गरीब अवाम का सोना चांदी लूट कर बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो कलमा कुन यानी सिर्फ अल्लाह पाक के लफ्ज़ कुन यानी कुन कहने से तख्लीक पाने वाली जन्नत, और कहाँ ये हज़ारों लोगों की मदद से बनाई जाने वाली जन्नत। कहाँ वो जन्नत जो अल्लाह पाक के फर्मा बरदारों को इनाम में मिलेगी, और कहाँ ये जन्नत जो अल्लाह पाक की नाफरमानी पर बनाई गई। अब शद्दाद को अपनी ख़याली जन्नत तो उसकी तैयार हो चुकी थी, और उसने अपने ख़याल में अल्लाह पाक के मुकाबले में जन्नत भी बना ली थी, लेकिन उस बेखबर इंसान को मालूम न था कि वो अल्लाह पाक की कुदरत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। हकीकत तो यही है कि जब तक अल्लाह पाक ना चाहता वो जन्नत भी ना बना सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मौका दिया, और जब उसने जन्नत बना ली तो फिर अल्लाह पाक ने उसे जन्नत देखने का मौका तक ना दिया। और हुआ कुछ यूँ कि वो 10 साल तक अपनी जन्नत में नहीं जा सका। बार बार इरादा करता लेकिन अपनी जन्नत को देख नहीं पाता। गोया अल्लाह पाक ने उसे तौबा करने की मोहलत दे रहा था, लेकिन शद्दाद के नसीब में हिदायत नहीं थी, और वो कुदरत के इस इशारे को नहीं समझ सका। और फिर हुआ कुछ यूँ कि अल्लाह पाक ने जो इसको मोहलत दी थी वो एंड को पहुँची, और फिर एक दिन उसे बहुत ज़्यादा दिल चाहा कि वो अपनी जन्नत की सैर करे, और फिर उसने 200 ग़ुलामों को अपने साथ लिया और अपनी जन्नत की तरफ चल पड़ा। जब वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा तो उसने अपने सारे ग़ुलामों को चारों मैदानों में भेज दिया, और सिर्फ़ एक ग़ुलाम को लेकर वो जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि सामने एक शख्स खड़ा है। शद्दाद ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और यहाँ मेरी जन्नत के दरवाज़े पर मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मैं तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, यानी मैं मौत का फ़रिश्ता हूँ और तेरी जान लेने आया हूँ। अब शद्दाद ने जब अपनी मौत को सामने देखा तो उसका सारा गुरूर ठंडा पड़ गया, उसकी सारी अकड़ वहीं निकल गई, और जो अब तक जो ऊंची आवाज़ और रोब व दबदबे से बात कर रहा था, मिन्नत व समाजत पर उतर आया, और मौत के फ़रिश्ते यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे ज़रा मोहलत दे दो, मुझे मेरी बनाई हुई जन्नत तो देखने दो। मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि नहीं, खुदा का हुक्म नहीं है, अब तुम अपनी जन्नत के बजाय अल्लाह पाक की बनाई हुई जहन्नम देखोगे। अब शद्दाद को बड़ा झटका लगा, और जैसे बंदा बाज़ औक़ात किसी ख़तरनाक सूरत हाल में ख़ुद को काबू नहीं रख पाता, शद्दाद के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, और उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, और वो बेकरार होकर अपने घोड़े से उतरने लगा, लेकिन मलकुल मौत ने फरमाया कि नहीं, और शद्दाद को अपनी जन्नत की ज़मीन पर कदम रखने का भी मौका ना मिल सका, और एक पाँव उसका दरवाज़े पर और दूसरा पाँव उसकी घोड़े की रकाब पर था, और उस वक्त उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक फ़रिश्ते ने आसमान पर से ऐसी ज़ोरदार चीख मारी कि शद्दाद के सारे ग़ुलाम जो मैदान में थे सब मर गए, और कोई एक निवाला भी नहीं खा सका। और यूं ना वो माल रहा, ना वो हुकूमत, बादशाह व ग़ुलाम सब बराबर हो गए और मौत के घाट उतर गए। नाज़रीन, अब ये जन्नत कहाँ गई इसके बारे में कोई नहीं जानता। अलबत्ता हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स का उस जन्नत से गुज़र हुआ था, और कहा जाता है ये वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस नाम निहाद जन्नत को देखा।
اس حوالے سے مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کی تلاش میں صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر یعنی شداد کی بنائی ہوئی جنت پہ پہنچے اور اس کی تمام زینت اور خوبصورتی کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے والا انسان نہ ملا۔ یہ تھوڑے سے ہیرے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا ماجرا پوچھا اور فرمایا کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا دنیا میں بھی کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم سے کوئی ایک آدمی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ وہاں آ گئے تو کعب بن احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا، یہ وہی شخص ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا تاریخی مقام شداد کی جنت۔ اس تاریخی مقام سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندوں کا تکبر و غرور بے حد ناپسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہر سرکش اور متکبر قوم جس نے زمین پر اپنی سرکشی اور ظلم سے فساد پھیلایا، اس قوم کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ہلاک و برباد کر دیا۔ شداد اور قوم عاد کے دوسرے افراد بھی اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے برباد ہوئے۔ لہٰذا ان کے واقعات سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان لوگوں کے انجام کی ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھیں اور ان واقعات کو سمجھ کر اپنے لیے عبرت حاصل کریں۔ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کے برے اعمال سے ہمیشہ بچتے رہیں، اچھے اعمال کرتے رہیں اور مال و دولت کے غرور و گھمنڈ میں غرور تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا رکھ کر عاجزی و انکساری کو اپنی عادت بنائیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں۔ یاد رہے، اللہ پاک کو زمین پر اکڑ کر چلنے والا شخص بالکل پسند نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے خاص بندوں کی جہاں اچھائیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ زمین میں نرمی سے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو حضرت لقمان کی جو نصیحتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، لہٰذا کبھی بھی غرور و تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اپنے سے کم تر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔